اپنے قاری صاحب کے خلاف فی الحال تو کاروائی نہ کریں، لیکن یہ تحقیق کریں ابھی بھی اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ تو پھر ان بچوں کے ماں باپ کو بتائیں کہ ان کو سمجھائیں، نہیں سمجھاتے ایف آئی آر کٹائیں، ویڈیو بنا کے تھانے میں جا کے ایف آئی آر کٹائیں۔ اسلام میں بڑوں سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ بچوں کے۔ بچے کو صدقہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اندازہ لگا لو، کیونکہ اس کا مال ذاتی مال ہے، آپ اس سے صدقہ نہیں کروا سکتے کیونکہ اس کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ شریعت کہتی ہے بالغ ہوگا، عقل ہوگی پھر مانیں گے، ابھی اسی کے لیے رکھے جائیں یہ پیسے۔ تو مارنے کی کہاں سے اجازت ہو گئی میرے بھائی؟ اور درندوں کی طرح بعض قاری لوگ کوٹتے ہیں۔ تو اس لیے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قاری بچوں کو مار سکتا ہے؟ میں جواب میں کہتا ہوں اس زمانے میں مارنا تو دور کی بات، کسی قاری کو، استاذ کو، چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں، مارنا دور کی بات، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاتھ لگانے کی صرف سر پہ پیار کرے، بس سر پہ ہاتھ رکھے بس، باڈی کو بھی ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ فساد کا دور ہے۔ تو کسی بھی مسجد میں، مدرسے میں، اسکول میں، کہیں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ قاری صاحب بچے کو تھپڑ مار رہا ہے، ماں باپ بولے بھائی آپ کو ہم نے پرمیشن نہیں دی ہاتھ لگانے کی۔ اس زمانے میں ٹھیک ہے وہ فتویٰ لائیں گے، جائز ہے نا، میں ان فتووں میں نہیں پڑھ رہا، میں بات کر رہا ہوں کس کی؟ اس زمانے کی۔ قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ آپ نے ایک تھپڑ کی اجازت دے دی، وہ 2 4 10 کوٹتا ہے، وہ اپنی ٹھڑک نکل، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے دیکھے میں نے قاریوں کے ہاتھوں بچوں کے۔ ایک بچے سے میں ملا، سنتا ہی نہیں ہے، بڑا ہو گیا اب تو، شادی ہو گئی، اس کے بچے ہو گئے، سنتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا تم سماعت کیوں کمزور ہے؟ کہہ رہے قاری نے ایک تھپڑ مارا تھا اتنی زور سے کانوں کی سماعت چلی گئی۔ تو اس لیے سارے قاری ایسے نہیں ہوتے، ہم نے بھی قاریوں سے پڑھا ہے، اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں تھپڑ مارا۔ میں نے جس مدرسے میں پڑھا ہے کبھی نہیں مار پڑی، صرف ایک دفعہ پڑی تھی۔ مجھے 8 سال میں ایک تھپڑ پڑا تھا، وہ تو اتنا تو حق بنتا ہے، وہ تو 2 4 پڑھتے تو ہمیں تو خوشی ہوتی تھی ہمارے استاذ ماریں، کیونکہ ہمارے استاذ اتنے نرم دل ہمیں ملے، اتنے پیارے پیارے سویٹ سے استاذ تھے کہ وہ تو ہمیں مارتے تو ہمیں خوشی ہوتی یار، کبھی اس سے تو فائدہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ لیکن ایسے استاذ مارکیٹ میں بھی تو شارٹ چل رہے ہیں۔ تو مجھے ایک تھپڑ پڑا ہے، طالب علم مدرسے کی بات کر رہا ہوں، وہ استاذ بھی پٹھان، ہر سال میں نے ان پٹھان ٹیچر جو بڑے سخت تھے، پورے دور حدیث تک انہوں نے ایک تھپڑ مارا، وہ بھی گردن پہ۔ وہ بھی کیسے مارا؟ دور حدیث کا پرچہ، دور حدیث نہیں، اس سے پہلے جو موقوف علیہ ہوتا ہے، میں کیسے تیاری کر رہا ہوں، رات کو حاشیے دیکھ رہا ہوں، صبح پیپر ہے، ایک دم ایک غیبی آواز آئی نا، تو مجھے لگا کہ پہلے میں سمجھا کوئی فرشتوں کی آواز ہے کہیں سے، پھر مجھے لگا کہ کچھ محسوس سا ہوا یہاں پہ، کیونکہ تکلیف بعد میں ہوتی ہے، سنتا پہلے، اس تکلیف کی سپیڈ سے آواز کی سپیڈ تیز ہے۔ تو مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا اس دن کی تکلیف کی محسوس کرنے کی سپیڈ سے جو آواز کی سپیڈ ہے، دیکھو سائنسدان اسی طرح تو فارمولے نکالتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا یہ ہوا کیا ہے، تو میرے استاذ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے گردن پہ ایک رکھ کے لگایا، تو انہوں نے کہا پورے سال تمیز سے محنت کرتے ہیں نا، تو اس وقت ہاتھ پاؤں پھولے بھی نہیں، ان کو دیکھا امتحان میں تو ہاتھ پاؤں، تو ہمیں ذرا بھی دل میں ہمیں تو خوشی ہوتی تھی یار، ہم تو ویسے کہاں سے بخشے جائیں گے بھائی، تھوڑا سا استاذوں سے پڑ جائیں تو شاید اللہ بخشش کر دے۔